نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام السید کے بارے میں بات کریں گے۔ السید کا معنی ہے حقیقی سردار، آقا، مالک۔ سید کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عام سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب السید استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ عربی زبان میں اس لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ سردار، آقا، اور پھر ایسا شخص جو لوگوں کے غصے اور غیظ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جس میں بیسیکلی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالی حقیقی معنوں میں سب کے مالک، آقا اور سردار ہیں۔ وہ اکیلے ہی تمام مخلوقات کے تمام امور کے مالک ہیں، ہر چیز کا اختیار انہی کے پاس ہے اور باقی سب اس کے عاجز بندے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی کو جب ہم السید کہتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات اور پوری مخلوق ان کے تابع ہے اور ہر چیز ان کی ملکیت ہے، جس میں انسان، حیوان، جمادات، نباتات، زمین و آسمان سے لے کر کی تمام چیزیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے حکم کے مطابق بھی چل رہی ہیں۔ دنیا میں جب کوئی انسان سردار بنایا جاتا ہے یا اس کو سردار سمجھا جاتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی ساری باتیں بھی مانی جائیں یا پھر اس کا حکم بھی چلے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے حکم سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے، جس کو زندگی ملتی ہے، اسی کے حکم سے موت آتی ہے، اسی کے حکم سے حرکت ہوتی ہے، اسی کے حکم سے سکون ہوتا ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز رزق پاتی ہے، اور اگر وہ رزق نہ دینا چاہے اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو گویا تمام کی تمام مخلوق پر اس کی سرداری قائم ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مخلوقات کا السید وہ ہے جو ان کے تمام معاملات کا مالک ہے اور جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی تمام معاملات اسی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی بات کو لے کر نکلتے ہیں، اس کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتے، انسان، جن، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں اور آنکھ جھپکنے کے وقت تک بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی سب کی زندگی بھی اسی کے حکم سے قائم ہے۔ وہ تمام مخلوق کا رب ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی اور بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو نہایت عمدہ بنائیں اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ یہ ہے تمہارا رب جو بڑا برکت والا اور تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ ایسا السید ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو قائم رکھنے کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ وہی ان کو رزق پہنچاتا ہے، وہی ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات لیڈرز برائے نام لیڈرز ہوتے ہیں اور وہ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ ان سے زیادہ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں سے ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کے بارے میں بھی ہر چیز اور ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، اور پھر وہ ان سب کا مالک بھی ہے۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری کہ وہ تمام جہانوں کو خبردار کرنے والا ہو۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہوا، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، یعنی اس نے ہر چیز کو بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ضروریات کا اس انداز سے خیال رکھا کہ ہر چیز کو جس مقدار میں جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے وہ فراہم بھی کی۔ پھر یہ کہ وہ ان کے تمام معاملات کو چلانے والا بھی ہے۔ اسی لیے سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا اور رب کی تعریف کی تو کہا کہ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر وہی مجھے زندہ کرے گا۔ گویا وہ ایسا حاکم، ایسا سردار اور ایسا رب ہے کہ جو بندوں کے تمام معاملات کا ذمہ دار ہے، اور ان کے تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں اسی کی طرف پلٹتی ہیں، اور پھر آخر میں وہی ان سب کا حساب کرے گا۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، ملکیت، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ نہ صرف یہ کہ انسانوں کے اور زمین پہ رہنے والی چیزوں کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، بلکہ فرشتے بھی اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں۔ وہ جس جس ڈیوٹی پر بھیجے جاتے ہیں وہ ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد اپنی رپورٹ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر باری باری آتے ہیں، ان میں سے کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، اور جو فرشتے تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس سے ایک تو ان دونوں نمازوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی براہ راست رپورٹ پڑھنے والوں کی اور نہ پڑھنے والوں کی سب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پیدا ہی نہیں کرتا، صرف رزق ہی نہیں دیتا، بلکہ وہ بندوں کے تمام امور کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور پھر باقاعدہ ان کی رپورٹ بھی لیتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی لیڈر اس درجے کا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی رعیت اور اپنے ماتحتوں کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہو، اور پھر ان کے بارے میں کنسرن بھی ہو، اور پھر ان کے معاملات کی اصلاح کرنے والا بھی ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔
بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، رات کو دن پر اڑا دیتا ہے، یعنی جیسے ایک چادر چھا جاتی ہے، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، یعنی رات کے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، کیونکہ وہ السید ہے، بہت برکت والا، اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسی کے اذن اور ارادے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، یعنی وہ صاحب مختار ہے، اس کے پاس پورا پورا اختیار ہے۔ اس کے برعکس دنیا کے حکمران، ان کے پاس مکمل اختیار نہیں ہوتا، ان کی لمٹس ہوتی ہیں، انہیں لوگوں کے ری ایکشن کا خوف بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی خوف نہیں، وہ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی بدلہ لینے والا نہیں، اسے کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سورۃ ہود میں آیا ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، اور اس کا کرنا تو کلمہ کن سے ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ اسے کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کی مدد بھی نہیں چاہیے، اسے کسی قسم کے وسائل بھی نہیں چاہیے، اسے کسی خاص موسم کا انتظار بھی نہیں کرنا، اسے کسی کی مدد بھی نہیں لینا۔ اس لیے حقیقی معنوں میں وہی السید، حقیقی سردار ہے کہ جو ہر چیز کے کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ مصیبت بھی جو آتی ہے اسی کے اذن سے آتی ہے۔ وہ آتی کیوں ہے، اس میں اس کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے جو ہم انسانوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم، جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اس لیے یہاں انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے، خوف سے، جان و مال کی کمی سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم پر امتحان آئیں گے، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹیسٹ ہے دنیا، امتحان کی جگہ ہے دنیا، ہر ایک کی آزمائش ہے یہاں پر۔ اور کس چیز کی آزمائش؟ کہ مختلف طرح کے حالات میں انسان کس طرح کے کام کرتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کائنات میں اس کے اذن سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ مصیبت اور تکلیف بھی جب آتی ہے تو اسی کی اجازت سے آتی ہے یا اسی کے بھیجنے سے آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، یعنی وہ تکلیف کے وقت بھی پوری طرح اطمینان میں ہوتا ہے، وہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اور بندے کے اس حال کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور پھر آخرت میں اسی کے مطابق اس کو جزا بھی دے گا۔ اسی لیے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پھر زندگی اور موت پر بھی اسی کا اختیار ہے، جب تک وہ جس کے لیے چاہتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے وہ زندہ رہتا ہے، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، اور جب جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی بیماری کے بھی موت آ جاتی، بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی حادثے کے بھی موت آ جاتی، کیونکہ
موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ صاحب اختیار بادشاہ ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر کبھی نہیں مر سکتا، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کتاب مؤجلہ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ بڑے بڑے حادثات میں سے بھی بچ نکلتے ہیں کیونکہ ابھی ان کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو کہ اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں تو پھر اسے مالک، رب اور الہ ماننے میں آخر کیا مشکل ہے؟ جب سب کچھ کر رہا ہے وہی، تو پھر اسی کے گن گاؤ، کسی اور کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو؟ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو پوری کائنات، پوری مخلوق اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، ایک ایک چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے؟ گویا سایہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے اور وہ بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کر رہی ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سایوں کے علاوہ اور فرشتوں اور انسانوں کے علاوہ جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، تو سورج کا خاص طور پر حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ہر روز وہ ایک خاص مقام سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے، اور جب اس کو اجازت ملتی ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، اور ہر روز اسی طرح وہ اپنا سرکل مکمل کرتا ہے اور پھر اللہ کے اذن سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور جب اس کو اذن نہیں ملے گا تو پھر اسے کہا جائے گا کہ تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ۔ تو بہرحال بظاہر دیکھنے میں وہ چیزیں جو خاموشی سے اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ایک روٹین میں ہے، ایک قاعدے میں بندھی ہوئی ہے، لیکن اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اصل مالک کے حکم کے تحت چل رہی ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ تمام چیزیں قائم رہیں گی، اور جب وہ چاہے گا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور انہیں جو حکم ملتا ہے فوراً بجا لاتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں، اور کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے دوڑتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، دوڑ دوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بسیدہ پرانے ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، یعنی بالکل سکڑے ہوئے اور بالکل دبے ہوئے، ایک طرح سے خوف زدہ۔ حالانکہ جاندار مخلوقات میں سے فرشتوں کے جو سردار ہیں اور جن کی بہت عزت ہے، ایک خاص تقرب کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے آگے جھکنے کو پسند کرتے ہیں اور جھکے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے فرشتوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ عاجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے کسلسلتی علی صفوان، جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کے مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی پھڑپڑاہٹ کی آواز بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ختم ہوتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے کنفرم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور پھر فوراً ہی حکم بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا. اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بہت بھاری ہو گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ یا رب اب میں اس کو کس طرح لکھوں. یعنی یہ تو بہت ہی وزنی کلمہ ہے. یعنی ویسے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو اس نے کہا الحمدللہ کثیرا، اللہ کی تعریف بہت ہی زیادہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے بس اسی طرح لکھ لو. پھر اسی طرح ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ ملک الموت آدمی کی شکل میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے، وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زور کا تمانچہ مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی. تو وہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ درست کر دی اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے وہ جو مرنا نہیں چاہتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ان سے کہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جا کر، کہ بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے وزن کو 1 سال دیا جائے گا. تو اس کے بعد جب وہ دوبارہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا، بتایا کہ پھر بھی مرنا ہوگا. تو اس پر انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالی ایسا آقا ہے کہ جس کے آگے بڑی بڑی مخلوق دبی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھی سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. حقیقت یہ ہے کہ سارے بندوں کی ضروریات پوری کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، جبکہ دنیا کے سردار اور دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے انتظامات بھی بعض اوقات انسانوں کی ضرورت پوری کرنے سے عاجز ہیں، اور اس میں ہمیشہ بجٹ کی کمی اور وسائل کی کمی کا رویا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا سردار ہے کہ جس کی سرداری میں کچھ کمی بھی نہیں آتی. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک لیڈر بدلتا رہتا ہے، کبھی اس کی وجہ کوئی انقلاب ہوتا ہے اور کبھی اس کی وجہ کسی کی وفات ہوتی ہے یا کسی کا بڑھاپا ہوتا ہے یا کسی کی نااہلیت ہوتی ہے یا اس پر کوئی الزامات ہوتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی سرداری میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. اور اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے. اے میرے بندو اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے تو بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے ہوتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرداری میں، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی بھی چیز کمی نہیں کرتی. جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا حقیقی آقا اور مالک اپنے رب کو سمجھنے لگے تو پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو بھی بدل لے. اس صورت میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہ صفت سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے حقیقی آقا سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے
اور اس کے آگے جھک جانا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ بندے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جھکا رہے۔ سب سے بڑھ کر محبت، جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ لوگ اپنے لیڈرز سے، اپنے آقاؤں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی قربانیاں کرتے ہیں، بعض اوقات ان کے لیے اپنی جانیں تک دے دیتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اپنے حقیقی آقا سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہوں اور اپنا سب کچھ اس کی خاطر خوشی سے لگا دینے والے ہوں اور اس کے احکامات پر، اس کے آرڈرز پر سر تسلیم خم کرنے والے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی اس وقت تک ایمان ہی کامل نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیاری تو کچھ زیادہ نہیں کی، نہ ہی میرے پاس بہت عبادات ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری دی کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے جیسے دنیا کے لوگ اپنے دنیاوی لیڈرز سے محبت کرتے ہیں، تو حقیقت میں دنیا اور دنیا کے لیڈرز تو سب ختم ہونے والے ہیں، لیکن حقیقی آقا ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ تو جو اس سے محبت کرے گا وہ اس کو سزا نہیں دے گا، اس کے لیے پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آقا تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اس کی بات مانے، اس کی فرما برداری کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اس کی مخالفت سے بچے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، اور اس معاملے میں کسی اور کو وہ اہمیت نہ دے جو اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، کیونکہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی جہاں بات آ جائے پھر دوسرا کوئی بھی اس کے مقابل نہ رہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے انسان دنیاوی لیڈرز کو اور بڑوں کو خوش کرتا رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے رب کو ناراض کرنا جو ہے وہ پھر انسان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہو جائے۔ جہاں ایک طرف محبت کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتے ہیں، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ یعنی اس انسان کے ساتھ جیسے چاہیں کھیلیں، جیسا چاہے معاملہ کریں، پھر وہ اس کو ان کے بس میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں تو پھر مشکلات میں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، اس کا سہارا لینا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کون ایسا ہو سکتا ہے جو حقیقی معنوں میں سہارا دے سکے؟ دنیا میں بھی لوگ جب مشکل وقت آتا ہے تو اپنے لیڈرز اور اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن اپنے رب کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے اور وہ کمزور سہاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ کمزور سہاروں کی مثال تو قرآن مجید میں مکڑی کے جالے سے دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس جالے کا سہارا لے گا تو کہاں پہنچے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تمام بندے اللہ کے غلام ہیں اور غلام بن کر ہی قیامت کے دن آئیں گے، لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ انسان دنیا میں ہی اللہ کا غلام اور فرما بردار بن جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے حضور غلام بن کر آئیں گے۔
پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا آقا مانتا ہے، اپنا رب مانتا ہے، اپنا سردار مانتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بندوں کو یا بندوں میں سے جو اس کے اوپر امیر بنائے جاتے ہیں یا ذمہ دار بنائے جاتے ہیں یا ان کے دنیاوی امور کے مالک ہوتے ہیں، ان کا احترام نہ کرے یا ان کی بات نہ مانے یا ان کی بڑائی کو قبول نہ کرے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سے بھی جس کا مقام بڑا رکھا ہے ان کی بڑائی کو تسلیم کرنے میں ہی انسان کی عظمت ہے، اور ان کو بھی سید کہہ کے پکارنے میں کوئی حرج نہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صفت استعمال ہوگی تو السید ہوگی، لیکن بندوں کے لیے صرف سید کہا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بندوں میں سے جو بڑے ہوں ان کی عزت کی جائے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ بنو قریظہ نے جب سعد بن معاذ کا فیصلہ قبول کرنے پر اتفاق کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا. وہ ایک سفید گدھے پر سوار ہو کر آئے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف یا اپنے بہترین شخص کی طرف بڑھو، یعنی اٹھو اور اس کا استقبال کرو. تو وہ آئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو اپنا آقا مانتا ہے وہ بندوں کو بھی ان کا مقام دیتا ہے. پھر اسی طرح اس بات سے بھی ہمیں روکا گیا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز یا اپنے بڑوں کو ذلیل کریں. زیاد بن کسیب کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ کے ساتھ ابن عامر کے ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خطبہ دے رہا تھا. اس کے جسم پر باریک کپڑے تھے. ابو بلال کہنے لگے دیکھو ہمارا امیر نافرمانوں جیسے کپڑے پہنتا ہے. ابو بکرہ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص زمین میں اللہ کے حاکم کی توہین کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. یعنی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی مرتبہ اور مقام دیا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے، کیونکہ احترام بھی ایک لڑی کی طرح ہوتا ہے جس میں جو مختلف دانوں کے ساتھ پروئی گئی ہوتی ہے. اگر اس میں سے ایک دانہ توڑ دیا جائے تو باقی بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب ایک شخص اٹھ کر اپنے لیڈرز کے بارے میں بری باتیں کرنے لگتا ہے تو دوسرے لوگ بھی ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہر طرف فساد ہی فساد پھیل جاتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ دنیا کے لیڈرز کی اطاعت صرف معروف چیزوں میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، غلط باتوں میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء میں نہیں ہوگی. اور جہاں تک معروف کی اطاعت ہے تو اس کا خود قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی جنہیں دنیا میں کوئی عہدہ یا حکومت دی گئی ہے. اور پھر ان کی نافرمانی سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں نہ پوچھو، یعنی ان پہ کس قدر عذاب ہوگا. ان میں سے ایک وہ لونڈی یا غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے. ایک اور حدیث کے مطابق اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. پھر اسی طرح ہمارا دین ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے لیڈرز کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ آنےسٹی برتیں، ان کو دھوکہ نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن اور خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی بھی خیر خواہی کرتا رہے. اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ غلام بندہ جب اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے سید کا بھی کرے، یعنی اپنے آقا کا بھی کرے، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. اور اس میں کیا چیز شامل ہے؟ جیسے اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت. جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو آج کے دور میں غلامی تو ختم ہو چکی ہے، لیکن جو بھی شخص کسی کے ماتحت کام کرتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ جس چیز کا ذمہ دار بنایا جائے، مثلا گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ یا کسی فیکٹری کے ملازم یا کہیں پر بھی جو کسی کے تحت کام کر رہے ہوں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے شخص کے ساتھ خیر خواہی برتیں اور جس چیز کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو پورا پورا نبھائیں. قیامت کے دن جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس میں کیسا تصرف کیا. تو اس میں آتا ہے کہ غلام سے بھی پوچھا جائے گا
کہ اس نے اپنے آقا کے مال میں کیا تصرف کیا، یعنی اس کو کہاں خرچ کیا، کس طرح استعمال کیا، اسے کیسے برتا. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ کسی اور کو بھی اس کے آقا کے خلاف نہیں بھڑکانا چاہیے، یعنی بغاوت نہیں پیدا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ہمارا دین اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا، کیونکہ اگر شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہوگا اور ایک گھر اجڑے گا تو اس سے بہت سی بربادی لازم آئے گی. اسی طرح اگر عوام اور حکمران کے درمیان آپس میں تعلقات درست نہیں تو اس سے بھی بدامنی پھیلے گی، فساد پھیلے گا. پھر اسی طرح بیوی کے لیے اس کے شوہر کو ایک آقا کا مقام بھی دیا گیا ہے، اس لیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اس کا حق ادا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پا سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے. جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام سمجھ میں آ جائے اور ہمارے دل میں اس کی عظمت پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہماری دعاؤں کا بھی حصہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی تمام تر حاجات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے مالک کے آگے اپنی پیشانی جھکا دینی چاہیے. اور خصوصاً غم، دکھ اور پریشانی میں جب انسان کسی کا سہارا چاہتا ہو تو اپنے رب کو ہی اپنا سہارا سمجھے، اور اس کے لیے وہ دعا جو رنج و غم کے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا. میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنے پاس علم غیب میں اسے محفوظ رکھا، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے. اسی طرح اگر انسان کو کسی دشمن کا خوف ہو اور پریشانی ہو تو اس وقت بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا سہارا تھامے اور یہ دعا پڑھے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کلی جارم من فلان ابن فلان واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، تو میرے لیے پناہ بن جا فلاں بن فلاں اور اس کے گروہ کے مقابلے میں جو تیری مخلوق ہیں، اور اس بات سے روک دے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ پر زیادتی کرے یا وہ سرکشی کرے. تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس نام کی صحیح معنوں میں پہچان اور معرفت دے اور اس کے مطابق ہمارا طرز عمل بدل دے اور ہم اپنے تمام معاملات میں، تمام مشکلات میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.